وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے پکاریں گے جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے تو جو ہمارے رب نے وعدے کیے تھے وہ سارے سچے نکلے، وہ دودھ کی نہریں، وہ شہد کی نہریں، وہ خمر لذت للشاربین کی نہریں، وہ ماء غیر آسن کی نہریں، وہ پھل جن کا ذائقہ ہم نے جو دنیا میں نہیں چکھا تھا، وہ ایک ایک موتی میں بنے ہوئے محل جس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ جتنے وعدے ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے ہم نے تو یہاں سچ ہی پائے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم سے جو تمہارے رب نے وعدے کیے تھے وہ سچے نکلے ہیں کہ نہیں؟ وہ واقعی بچھو خچر جتنے ہیں یا نہیں؟ وہ کمبل مل گیا نا تمہیں آگ کا کہ کوئی سٹاک میں کمی ہو گئی ہے؟ گدا بھی ملا ہے کہ نہیں ملا؟ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم سے جو تمہارے رب نے وعدے کیے تھے وہ سچے نکلے؟ قالوا نعم، کہاں؟ واقعتاً وہ جو کہا گیا تھا وہ سب کچھ یہاں موجود ہے۔ کالمحل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، پانی جو جب لبوں کے قریب وہ کرے گا بندہ تو اس کا اوپر کا ہونٹ سوج کر اس کی سٹیم سے اس کے ماتھے پہ جا لگے گا۔ جب پیے گا یسحر بہ ما فی بطونہم، اس کے سینے اس کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا اس سے وہ گل جائے گا۔ والجلود یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جب آپ کسی چیز کا سوپ نکالتے ہیں تو چمچ سے پکڑ کر اوپر بھی ڈالتے رہتے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر سے بھی ڈالا جاتا رہے گا۔ باہر سے جلد بھی پک جائے گی اور پی کے اندر سے انتڑیاں بھی جل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اس کے بعد لوہے کے گرز بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین آسمان والے سارے مل جائیں نا، جن و بشر، تو اس گرز کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو پوچھا جائے گا وہ سارا کچھ وہاں ہے جو قرآن میں مینشن کیا گیا تھا یا نہیں ہے؟ قالوا نعم، وہ سب کچھ، یس وی گاٹ اٹ، وہ تو سب کچھ یہاں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کمی ہو جاتی ہے بندے کی، کیمپ میں جب بندہ جاتا ہے تو سٹور سے اسے پھر وہ گدا اور چارپائی اور چیزیں سپلائی کی جائے، کہا جاتا ہے بھی فلاں چیز کوئی نہیں، اپنی ارینج کر لو۔ ایسا کوئی نہیں کہ کہا جائے کہ گرز کم پڑ گئے ہیں، پاکستان میں دیتے ہیں سٹیل مل والوں کو آرڈر، وہاں سے منگواتے ہیں، اتنی دیر تم موج کرو۔ کسی چیز کی ہر بندے کا اپنا گرز جو ہے وہ ریڈی ہے، اپنا گدا کمبل اس کا تیار ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہوا اس نے، گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم، پکارنے والا پکارے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا۔ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پکارنے والا پکار کے کہے گا اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم جو اللہ کی راہ سے روکتے۔ یہ پہلی کیٹیگری، جو دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے۔ جیسے دعوت ہے نا، قول کی بھی اور فعل کی بھی، کہ ایک بندہ اپنے قول سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، ایک بندہ اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس کا عمل لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے ایتھکس کے اندر کہ ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز، بندے کا عمل اس کے الفاظ کی بنسبت زیادہ اونچی آواز میں بولتا ہے۔
زیادہ لوگوں تک اس کی دسترس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ سے روکنا بھی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو کہہ کے روکنا ہوتا ہے، ایک عمل ایسا کر دینا کہ لوگ اس سے، یعنی ایک مسلمان جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کے پیسے کھا جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی کی عصمت خراب کرتا ہے، تو وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتا ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، ایک تو اس کا ذاتی نقصان ہو گیا، اللہ کا مجرم قرار پایا، دوسرا اس نے لوگوں کو اسلام سے روک دیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، بچ کے رہو ان سے۔ دیکھنا ہمارے ساتھ جب کوئی ایک بندہ کرتا ہے زیادتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مصری سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، یہ فلسطینی سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، فوراً فلسطینیوں کو گالی ملتی ہے صاحب کو، حالانکہ ان میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے صالح لوگ ہیں۔ اسی طرح جب ایک مسلمان کرتا ہے تو پورے اسلام اور مسلمانوں کو گالی دلواتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہی ایسے۔ دوسرے اور لوگ، ایک وہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، دوسرے وہ ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کو ٹیڑھا کر دیتے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، وہ اس کو ٹیڑھا کر دیتے۔ تو بندہ صحیح جگہ پہ تو نہیں پہنچا۔ ایک لائن اگر آپ پوائنٹ اے سے بی تک جاتی ہے سیدھی، تو اس کی میجرمنٹ کچھ اور ہوگی، اس کو آپ ٹیڑھا کر کے بعد میں ناپیں گے زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو خط سیدھا ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ صراط مستقیم اصل میں شارٹ کٹ ہے، جتنا گھما پھرا کے آپ لے کے جائیں گے اتنا لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ تو جنت کا مختصر ترین رستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا خط ہے، یہ اس کو ٹیڑھا کر دیتے۔ اکبر بادشاہ نے ایک لکیر ماری اور کہا کہ کوئی اس خط کو، کوئی اس لائن کو ٹچ کیے بغیر چھوٹا کر کے دکھائے، ٹچ بھی نہ کرے اور لائن چھوٹی بھی ہو جائے۔ جادو۔ ملا دو پیازا نے اکبر کے خط کے ساتھ اپنا دوسرا ایک خط کھینچ دیا، اس سے بڑا خط کھینچ دیا، اس سے بڑی لائن کھینچ دی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، اب بچے کو بھی بلا کے پوچھ لیں، بڑے کو بھی بلا کے پوچھ لیں کہ کون سا چھوٹا ہے۔ تو چھوٹا کر دیا نا اس نے بادشاہ کے خط کو، ٹچ بھی نہیں کیا۔ کیا کیا اس نے کہ اس کے ساتھ اس نے بڑا لا کے رکھ دیا، جو بھی کمپیئر کر کے دیکھے گا وہ اس کو چھوٹا کہے گا۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ تم بدی کے ساتھ بدی مت کرو، اس کے ساتھ نیکی کی لائن ڈالو تاکہ بدی چھوٹی ہو جائے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یبغونہا عوجا، یہ اس کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، نام اسلام کا ہی رہنے دیتے ہیں اور اسلام کے نام پر دڑے کا مال بیچتے ہیں۔ جب چاول میں، اصلی چاول میں ٹوٹا چاول مکس کیا جائے تو اس کو دڑے کا مال کہتے ہیں۔ یہ اس میں لا کے، وہ جیسے ہمارے گاؤں میں پکوڑے بیچنے والا تھا تو وہ جو بھی سبزی رات کو بچتی تھی، بینگن اور گوبھی اور سارا پالک تھا، کاٹ کے جناب علی پکوڑے بنا دیتا تھا۔ اس کے کہتا ایک تو شو بن جاتی ہے، دوسرا سبزی بھی کسی کام آ جاتی ہے۔ تو یہ ذرا شو بناتے ہیں کہ یہ سکا اسلام جو ہے نا، خشک اسلام، یہ بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، لہذا اس میں فیسٹیوٹی ہونی چاہیے، موج میلہ ہونا چاہیے۔ اب ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس بھینس